الفاتحہ۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ بکرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راتو پشتی۔ حق خواجہ عثمان ہرونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن۔ در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزم حافظ مقصود صاحب اور سٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، فاضل کرام، اس مجلس کو منعقد کرنے والے اراکین، جنہوں نے دامے درہمے تدمے سخنے اس میں حصہ لیا، اور محبت اہل بیت، محبت شہداء کربلا، محبت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جمع ہونے والی محل کی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں اس سے ہماری دعائیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی جزا قیامت میں ہمیں عطا کی جائے گی۔
دیکھیے یہ تو درود کی فضیلت ہے، اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود تمہارا پڑھنا تمہارے اعمال کی طہارت ہے، یعنی جو اعمال نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اعمال صالحہ جو ہم بجا لاتے ہیں، اس میں اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی عیب، کوئی نقص، اور ساتھ ہی ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں، تو اس درود کی برکت سے ہمارے وہ تمام اعمال جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، جس طرح سے ہم اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی، عیب، نقص رہ جاتا بھی ہوگا تو چونکہ درود ہر صورت میں مقبول ہے، درود کی برکت سے وہ تمام اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول کر لیے جاتے ہیں، اس کی پاکیزگی ہو جاتی ہے، اس میں کمی کو دور کیا جاتا ہے درود کی برکت سے۔ یہ تو ہو گئی درود کی فضیلت۔ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ درود کثرت سے پڑھا کرو، مگر یہ بھی دیکھ لے آپ، یہی وہ درود ہے کہ جس کی برکت سے نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دیگر اعمال صالحات سب مقبول ہو جاتے ہیں۔ اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس درود کو ہر عمل کے پہلے اور بعد میں پڑھنے کا حکم تو دیا گیا ہے، مگر اس درود کو رب کریم نے اپنی خاص عبادت نماز کے اندر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اول اور آخر درود پڑھنا ہے، وہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں، مگر رب کریم نے درود کو اپنی خاص عبادت میں، یاد رکھیے نماز رب کی عبادت ہے، رب کے سوا کسی کو ہم شریک نہیں کرتے نماز میں، نماز صرف رب کے لیے پڑھتے ہیں، درود مصطفیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، بندگی صرف خدا کی کرتے ہیں، غلامی رسول کی کرتے ہیں۔ رسول ہمارے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، صرف خدا نہیں ہے۔ رسول ہمارے لیے، اور یہ بات بولنے میں کبھی ہچکچانا مت، گھبرانا مت، رسول کے ماننے والے ہو تو یہ بات بولنے میں کبھی گھبراہٹ آپ کو محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کتنا علم ہے، کتنا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، مگر ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو بات ہمیں سکھائی ہے، جو بات ہمیں بتائی ہے، وہ بات یاد کرے۔ وہ بات، وہ جملہ یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ مانتے ہیں، صرف خدا نہیں مانتے، سب کچھ مانتے ہیں، صرف خدا نہیں مانتے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے، صرف خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے، اسی کی ہم بندگی کرتے ہیں۔ تو اس کی بندگی میں سب سے افضل عبادت نماز، مگر خدا نے اس اپنی بندگی میں بھی مصطفیٰ کے درود کو شامل کیا۔ اب آپ سوچئے خدا کے لیے مصطفیٰ کیا ہے، خدا کے لیے مصطفیٰ کیا ہے؟ بس ذات دو ہے، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے۔
مگر یہ جدا نہیں ہے، بس فرق اتنا ہی ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر دونوں جدا نہیں ہے۔ بندگی خدا ہی کی ہے، مگر اسی بندگی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یا مکمل کرنے سے پہلے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب کو بھی یاد کر لینا، گرچہ کہ نماز میری ہے مگر یہ مکمل تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ میرے حبیب پر درود پڑھا نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نماز پوری بندگی خدا کی، رکوع خدا کے لیے، سجدہ خدا کے لیے، قیام خدا کے لیے، قعدہ خدا کے لیے، جلسہ قومہ سب خدا کے لیے، مگر آخر میں سلام سے پہلے حبیب پر درود مصطفیٰ کے لیے، اس کے بعد تمہاری نماز مقبول ہو جائے گی۔ یہ شان ہے درود کی، اور یہ شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو درود ہم پڑھتے ہیں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ درود صرف مصطفیٰ پر نہیں پڑھتے، آل مصطفیٰ پر بھی پڑھتے ہیں، مصطفیٰ پر بھی پڑھتے ہیں اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اب سوچئے ان کی عظمت کیا ہوگی جن کے ذکر کے لیے ہم جمع ہیں، کہ ہر نماز میں ہر امتی جو نماز پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ پر درود بھی پڑھتا ہے اور مصطفیٰ کی آل پر بھی درود پڑھتا ہے۔ یہ وہ خاص مقام ہے جو اہل بیت کو حاصل ہے، اور اہل بیت میں ائمہ علی مقام شامل ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ درود بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اور یہ درود ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر پڑھتے ہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو مگر مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ کیا فرمایا؟ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ دوہرا کر بتایا، الفاظ پڑھے، فرمایا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ فرمایا یہ کٹا ہوا درود ہے۔ کیا فرمایا؟ درود تو ہے مگر سرکار فرماتے ہیں ایسا درود مت پڑھو، یہ کٹا ہوا درود ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود کیا ہے، پورا درود کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی رحمت نازل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ پورا درود ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ جو درود ہے مولانا وہ چھوٹا سا درود پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ کون سا درود؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود ہے؟ ہاں ہے، مگر سرکار نے فرمایا یہ ہے، تلقین یہ کی ہے کہ کٹا ہوا درود نہ پڑھو، جب بھی پڑھنا ہو درود تو مجھ پر اور میری آل پر بھی درود پڑھا کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اسلاف نے جو درود تلقین ہمیں کیا تھا، جو سکھایا تھا، جب ہم زیادہ دین نہیں جانتے تھے، زیادہ اسلام کی معلومات ہمیں نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھی، تھوڑی سی تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، چھوٹا چھوٹا اہتمام ہوتا تھا، مگر جو درود ہمیں سکھایا گیا تھا میں نے ہر جگہ دیکھا ہے یہی درود زیادہ کثرت سے پڑھا جاتا تھا۔ وہ کون سا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یاد ہے آپ کو سب کو یہ درود؟ یہی درود اکثر مسجدوں میں ہر جگہ ہر علاقے میں پڑھا جاتا تھا۔ تو ہمارے اسلاف نے ہمیں وہ درود سکھایا تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود ہے اور ان کی آل پر بھی درود ہے۔ تو اس لیے جب بھی پڑھنا اس طرح سے درود پڑھنا، اور درود سے اپنی زندگی کو سجاؤ، انہی کی نسبت ہمیں بخشوائے گی، انہی کی نسبت ہمارے کام آئے گی۔ اس لیے اپنے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال کی پابندی کے ساتھ ساتھ درود کو اپنی زندگی کا زیور بنا لو۔
رب کریم آپ سب کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے گا۔ اب ایک مرتبہ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب کریم نے آپ کو، ہم کو، مجھے، سب کو اہل بیت اطہار اور شہداء کربلا بالخصوص سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع کیا۔ یاد رکھیے یہ آپ کا جمع ہونا یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ محبت کی ایک علامت ہے کہ ہاں آپ کے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار آپ لوگ اہل بیت کے تعلق سے سماعت کر چکے ہوں گے کہ ان کے فضائل کیا ہے۔ پھر میں اس کو دہرا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل اہل بیت اتنے بیان کیے ہیں، اتنے بیان کیے ہیں کہ جب مطالعہ کرتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا ضرورت تھی اتنے فضائل بیان کرنے کی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اتنے فضائل صرف محبت کرنے کے، مگر جب اہل علم نے مطالعہ کیا اور وہ سمجھ گئے، جب وہ سمجھ گئے، سمجھنے والے بہت سارے اسلاف ہیں ہمارے، میں عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کا نام لیتا ہوں۔ جب انہوں نے سمجھا تو انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہمیں کیا سمجھنا ہے، تو سرکار غریب نواز نے بتایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین بادشاہ بھی حسین۔ اور سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ان کا شعر ہے یہ، دی است حسین دی پناہ است حسین، حسین دین ہے اور حسین ہی دین کو پناہ دینے والے۔ تو جب غریب نواز نے سمجھا کہ حسین کیا ہے تو ہمیں سمجھایا حسین دین ہے۔ بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حسین دین ہے۔ تب بات سمجھ میں آئی جب انہوں نے سمجھایا کہ حسین دین ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل سمجھ میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل سمجھ میں آیا۔ وہ نبی ہے، نبی نہیں نبیوں کے امام ہے، وہ قیامت تک کے لیے انہی کی نبوت ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، انہی کا دور ہے یہ۔ مگر ان کا عمل جو دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، امام حسین سے اہل بیت سے محبت کا انداز ہی نرالا ہے، انداز ہی نرالا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں یاد دلا دیتا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں۔ اب ذرا سوچ کر دیکھیے اور میں آپ سے پوچھتا چلوں تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ میں ڈائریکٹ اگر صرف وہی واقعات سناؤں جیسے دوسرے سناتے رہتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میں جیسے ابھی آیا، چلیے بڑوں کی بات چھوڑیے، میں اپنی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی میں جیسے آیا ہوں، اگر میں دو بچوں کو ہمارے خاندان کے اپنے کندھے پر سوار کر کے لاتا تو آپ لوگوں کا دیکھنے کا نظریہ کیا ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ، مولانا کو کیا ہو گیا، یہ حضرت کو کیا ہو گیا، پروگرام میں آ رہے ہیں، کم سے کم پروگرام کے ٹائم پہ تو بچوں کو گھر رکھ کر آتے، پروگرام میں بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی کندھے پر، گود میں بھی نہیں۔ بھائی آج تک تو کوئی گود میں نہیں لایا،
دیکھا آپ نے کسی مقرر کو، کسی پیر کو، کسی شیخ کو جو اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ بولو، میں بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں تو سمجھیے. غریب نواز نے جو دین کہا ایسا ہی نہیں کہا. 4 شعر میں سب کچھ سمجھا دیا کہ حسین کیا ہے. تو دیکھا کسی کو گود میں کسی شیخ کو لے کر آتے ہوئے بچے کو؟ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہیں محبت نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. سب کی محبت کا انداز جدا جدا ہے، معیار جدا جدا ہے. محبت انتہا کی ہوتی ہے، اور باپ کو بیٹے سے تو ہوتی ہی ہے، نوازوں سے بھی ہوتی ہے، پوتوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. انتہا کی محبت ہوتی ہے. محبت ایک کیفیت ہے جس کو آپ پہچان نہیں سکتے، جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہاں، اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی شیخ کے گھر، کسی عالم کے گھر، کسی پیر صاحب کے گھر، کسی بزرگ کے گھر اگر چلے جاتے ہیں اور ان کے گھر میں جب جاتے ہیں اور بچے کھیلتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، گھر میں تو فرینکلی رہتے ہیں نا، فری رہتے ہیں. باپ پیر بن کے تو گھر میں نہیں رہتا، باپ ہی بن کے رہتا ہے. عالم گھر میں عالم بن کر کے تو نہیں رہتا، جیسا باہر رہتا ہے گھر میں تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، وہ بالکل باپ بیٹے جیسے رہتے ہیں ویسا ہی رہتا ہے. باہر جس طرح وہ دوسرے خواتین کے ساتھ یا گھر کی دوسری خواتین کے ساتھ جس طرح سے گفتگو کرتا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ ویسے نہیں کرتا نا. بے تکلفی ہو جاتی ہے، فرینک ہو جاتے ہیں. تو مثال کے طور پر آپ کسی شیخ کے گھر چلے گئے اور وہ اپنے بچوں سے کھیل رہے ہو، جیسے ہی ہم جائیں گے تو کہیں گے بچوں چلو جاؤ، اب مستی نہیں. تھوڑی سی مستی کرتے ہوں گے، کھیلتے ہوں گے تو اب کہیں گے اب نہیں، مہمان آ گئے چلو چلو. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو. ایک دعوت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین کریمین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حسنین کریمین کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے تھے. حسنین آگے دوڑ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دوڑ رہے. تمام صحابی دیکھ رہے امام الانبیاء کے عمل کو. امام الانبیاء کا عمل ہے، کسی شیخ کا، کسی پیر کا، کسی عالم کا، کسی مقرر کا نہیں، کسی امام کا نہیں، امام الانبیاء کا. آج وہ حدیث بن گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل حکمت کے تحت ہوتا ہے. ہر عمل جو کہتے وہ حدیث بن جاتا ہے، جس کو قرآن کہے وہ قرآن بن جاتا ہے. یاد رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قرآن کو قرآن نہیں کہا ہوتا تو قرآن قرآن نہیں ہوتا. بے شک قرآن کو رسول پاک نے قرآن کہا، اس لیے وہ قرآن ہے. اس لیے تو ہمارا سارا دار و مدار رسول پاک پر ہے، سارا دار و مدار. اب ذرا سوچ کر دیکھیے، تمام صحابہ دیکھ رہے اور وہ صحابہ دیکھ رہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احترام اور بڑا ادب کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. جن کی آپ عزت کرتے ہو، جو آپ کی نظر میں معزز ہو، انہی کو اگر آپ کھیلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہوگا بھائی امام صاحب کو، کیا ہوگا بھائی عالم صاحب کو، یہ پیر صاحب کو کیا ہو گیا، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے. مگر یہ شارع ہے، شریعت بنانے والے، شریعت رسول پاک نے بنائی ہے. جس کو نبی حلال کر دے وہ حلال، اور جس کو حرام قرار دے دے وہ حرام. آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے. جس کے لیے جو قانون بناتے، ایک صحابی کے لیے کہا تمہارے لیے سونا حلال ہے، سب کے لیے حرام، سب کے لیے حرام. اور بشارت دے دی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، بشارت بھی دے دی تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. سب کے لیے قانون. مسجد میں ناپاک کوئی ہو تو نہیں آ سکتا. حضرت علی کے لیے قانون الگ نبی نے بنایا، علی آ سکتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. حالت ناپاکی میں بھی حضرت علی آ سکتے ہیں، یہ اختیار ہے. تو نبی جو چاہے وہ کر دے، نبی کی مرضی ہے. تو ذرا سوچ کر دیکھیں، مگر یہ عمل پھر کسی وقت دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوب دوڑ رہے، پھر دوڑتے دوڑتے حسنین کریمین آگے دوڑ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دوڑ رہے، پھر دوڑتے دوڑتے پھر بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو پکڑ لیا. یہ کھیل حسنین کے ساتھ. چلو یہ تو سن لیا. مسجد میں کوئی بھی ہو، چاہے کتنی ہی مستی کرتا ہو، مصلی پر آنے کے بعد اب کچھ نہیں، امام مصلی پر آ گیا اور یہاں مصلی پر امام الانبیاء تشریف لائے. حسنین کریمین چھوٹے ہیں، حالت نماز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے. یہ آپ سن چکے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے، امام حسین پشت پر سوار ہو گئے. چلیے کوئی بات نہیں، پشت پر سوار ہو گئے، ہماری بھی پشت پر کوئی سوار ہو سکتا ہے تو ہم یہ کرتے کہ اسے ہٹا دیں گے، مگر سجدے سے سر 3 تسبیحات یا 5 تسبیحات کے بعد اٹھا لیں گے. لکھا ہے حدیثوں میں، امام حسین جب پشت پر سوار ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طول دے دیا. ایک صحابی تو تھے، انہوں نے اٹھ کر دیکھا کہ سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا، تو سر اٹھایا تو دیکھا کہ امام حسین پشت پر سوار ہے. یہ دیکھ کر پھر سجدے میں گئے اور باقی سجدے میں ہی رہے. نماز ختم ہو گئی، وہ سجدے سے بعد میں کافی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں لگا کہ کوئی بات ہو گئی ہو، انہونی ہو گئی ہو، ہم گھبرا گئے، یا پھر ایک خیال دل میں آیا کہ شاید وحی اتر رہی ہو، اس لیے سجدہ لمبا ہو گیا، طویل ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے سبب کیا تھا سجدے کے طول دینے کا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے پشت پر حسین سوار تھا، اور جب تک وہ اپنی مرضی سے اتر نہیں آتا میں سجدے سے سر کیسے اٹھاتا؟ سبحان اللہ. حسین کی رضا پر نبی نے سجدے کو لمبا کیا. حسین اپنی مرضی سے اتر جائے تب سجدے سے سر اٹھاؤں، حسین مرضی سے اترے نہیں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور زمانے کو بتایا میری رضا چاہتے ہو تو حسین کو راضی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ میں بھی حسین کی رضا چاہتا ہوں، میں بھی حسین کی رضا چاہتا ہوں. اس لیے حدیث پاک میں واضح طور پر ہر جگہ آپ کو ملے گا، ایک نہیں ہزاروں حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. دعا فرمائی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. جو حسین سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. ایک طرف ارشادات ہے، ایک طرف معمولات ہے، آپ کے اعمال ہے، دونوں کو دیکھتے چلیے، دونوں کو دیکھتے چلیے. ہم نہیں سمجھ پائے، آج تک غریب نواز سمجھ گئے تھے، اس لیے 4 شعر میں سمجھا دیا. دی است حسین، دی پناہ است حسین. حسین دین کا حصہ نہیں، حسین دین ہے. اور ہمارا اہل بیت اطہار سے تعلق، ہمارا امام حسین سے، امام حسن سے، حضرت علی سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو تعلق ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ شخصیات ہے. ہمارا ان سے تعلق جو ہے وہ عقیدے کا تعلق ہے. یاد رکھیے کس کا تعلق ہے؟ عقیدے کا تعلق ہے. کیونکہ اب دھیان سے سننا، خدا کو ماننے کے لیے رسول کو ماننا ضروری ہے. بے شک بے شک. خدا کو ماننے کے لیے رسول کو ماننا ضروری ہے، اور رسول سے محبت ہے یا ان کو مانتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے حسین کو ماننا ضروری ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے حسین کو ماننا ضروری ہے. اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو رسول پاک کو ماننا ضروری، تب آپ کا ایمان سچا، آپ کی محبت سچی. اور پھر آپ رسول پاک کو مانتے ہیں، اس کی دلیل حسین سے محبت ہے. حسین کی محبت میں اگر کمی آ گئی تو پھر رسول کی محبت خود بخود کم ہو جائے گی، خود بخود کم ہو جائے گی. بزرگوں اور دوستوں، واقعات بہت سارے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. اشارے میں بات سمجھتے چلیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین کی محبت میری امت پر واجب ہے. بولیے کیا ہے؟ واجب ہے، ہم چھوڑ نہیں سکتے. مگر ذرا دیکھیے، ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو امام حسین کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، جو حضرت علی کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، جو اہل بیت اعظام کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. ابھی یہاں ہم جو جمع ہوئے ہیں ان کے فضائل سننے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ سننے کے لیے، مگر ہمارے درمیان کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جو ایسی مجلسیں منعقد نہ کرتے ہیں، نہ ایسی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، نہیں کرتے. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ محبت کرو، یہ بھی سن لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس پر عمل کرنا ہے. بات ختم ہو گئی نا؟ جو آرڈر دے دے اس پر عمل کرنا ہے، اتنی ہی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرو تو ہم پر ان سے محبت کرنا لازم ہو جاتا، لازم ہو جاتا کہ ان سے محبت کرو. مگر دیکھیے حسین کون ہے، یہ بھی سمجھتے چلیے. حسین کون؟ تو آپ سے پوچھوں گا تو آپ کیا کہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. کیا کہیں گے؟ بولیے، نواسے. یہی کہیں گے نا، یہی حقیقت ہے. مگر حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی پوچھا، حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ کیا پوچھا؟ فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں، یہ پوچھا. ہر جگہ یہی ملے گا آپ کو. پھر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسنین، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. میں نے کیا کہا؟ کسی سے بھی نبی فرماتے کہ ان سے محبت کرو. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے محبت کرو، یہ بھی فرمایا عمر فاروق سے محبت کرو، حضرت عثمان غنی سے محبت کرو. چلیے حضرت علی کے بارے میں بھی فرمایا ہے. مگر یہ تین، حضرت علی تو خاندان میں آئے، اب یہ تین جو تھے ان کی نسبت تو نبی سے ہے مگر یہ اہل بیت نہیں ہے. مگر چونکہ نبی نے اسے محبت کا حکم دیا تو ہم پر محبت کرنا واجب. آئی بات سمجھ میں؟ ایسے ہی ان کی عظمت بتانا چاہتا ہوں میں. یہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان لانے کے بعد محبت اور عمل، اتباع سے، محبت سے اور اتباع سے جو نسبت ہماری ہوتی ہے وہ بہت مضبوط نسبت ہے. دھیان سے سنیے، ایمان لانے کے بعد محبت یہ تو شرط ہے، اور اتباع رسول، ان سے ہمارا تعلق نبی سے مضبوط ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف محبت سے رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو غلط فہمی کا شکار ہے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اطاعت کرنے سے، اتباع کرنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے رسول سے، تو یہ بھی غلط ہے. تعلق کی مضبوطی کے لیے محبت بھی ضروری ہے، اتباع بھی ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہے. ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ صرف اتباع کرنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، بس سنت پر عمل کرو رشتہ مضبوط ہو جائے گا. غلط. اور ایک جماعت ہم ہیں
وہ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف محبت کرنے سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اتباع کی ضرورت نہیں، تو غلط۔ صرف محبت سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، اتباع ضروری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ اگر محبت کرتے ہیں اور آپ کے پاس محبت کا سرمایہ ہے تو یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے اتباع کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو بڑھانے کے لیے اتباع کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا تو تعلق میں کمزوری رہے گی، اور دھیرے 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 کرتے ممکن ہے کہ آئندہ ہماری نسلوں میں یہ محبت بھی نکل جائے۔ اس لیے اتباع اور محبت دونوں کو لازم سمجھ لو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا لو۔ اب دھیان سے سنیے، صحابہ کرام، صحابی جو ہے وہ تمام ولیوں میں، غوث میں، قطب میں، ابدال میں، جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، ان تمام اولیاء کرام کے جتنے بڑے بڑے مراتب ہیں، یہ سب مل کر کے بھی کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ جبکہ عمل ان کے زیادہ، غوث پاک کا، غریب نواز کا، بزرگان دین کا، جتنے اسلاف ہمارے گزرے ان کے اعمال بہت ہیں، صحابہ کرام کے اعمال کم ہے، عمل انہوں نے کم کیا ہے، مگر ولیوں نے بہت کثرت سے عبادت کی، پھر بھی کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ تو آپ جواب دیں گے نسبت رسول کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول پاک کا زمانہ پایا۔ میری بات دھیان سے سننا، کیا پایا؟ ذرا بولیے، زمانہ پایا، اور اپنی ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی مجلس میں بیٹھے، صرف دیکھنے کی وجہ سے وہ صحابی بنے اور اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ولی کسی بھی مرتبے پر ہو، کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچے گا۔ یہ بات تو طے ہے نا؟ بات سمجھ لے، یہ نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر وہ صحابہ جنہوں نے محبت اور عمل بھی دونوں کو، ان دونوں کو بھی مضبوطی سے جوڑے رکھا۔ ہر صحابی نے عمل بھی کیا اور محبت بھی کی، ایسے نہیں کہ عمل میں کمزور تھے، اعمال کم تھے مگر عمل کرتے ضرور تھے، یاد رکھیے۔ اب آئیے دوسری نسبت کیا ہے؟ دوسری نسبت ہے مدینے میں رہنے والوں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں نا، مدینہ شہر کے لوگوں کو خوف زدہ نہ کرنا۔ اگر کسی نے مدینے کے رہنے والوں کو خوف زدہ کیا تو رب کریم اسے اس طرح سے جہنم میں پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنے ہی اعمال ہو، چاہے کتنا ہی نیک اور متقی پرہیزگار ہو، اگر مدینے میں رہنے والے کسی کے لیے بھی اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا، ڈرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والوں کو تکلیف نہ دو، مدینے والوں کو، مدینے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کو تکلیف نہ دو، کچھ بھی ہو جائے انہیں تکلیف نہ دو۔ اسی لیے مدینہ کا اتنا ادب تھا، اسی لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کوئی خون خرابہ ہو، وہ نہیں چاہتے تھے یہاں جنگ و جدال ہو، بس اسی یہ مدینہ مقدس زمین ہے، رسول پاک نے مدینے کا ادب کرنے کا حکم دیا ہے، مدینے کے لوگوں کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا۔ اب بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ دھیان سے سنیے۔ ایک نسبت ہو گئی زمانے کی، ایک نسبت ہو گئی مکی ہونے کی حیثیت سے مکان کی، جو مدینے میں رہنے والے وہاں کے مکی ہیں ان کی نسبت سے یہ ایک نسبت ہے رسول پاک سے ان کی، تو کیا فضیلت ملی؟ انہیں خوف زدہ بھی نہ کرنا۔ دو نسبتیں ہو گئی، ایک صحابی کی نسبت، صحابی کو دو نسبتیں حاصل ہو گئی، صحابی جو نہیں ہے جو آج مدینے میں رہتے ہیں انہیں بھی خوف زدہ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے۔
یہ صرف اس زمانے کے لیے حکم نہیں تھا، آج بھی جو مدینے میں ہے انہیں خوفزدہ نہیں کرنا، اتنا ادب کرنا مدینے والوں کا۔ تو صحابہ کو تو دونوں نسبت ملی، مدینے سے بھی نسبت ان کی، مدینے میں رہتے تھے، مکی کی بھی نسبت ہے، زمانے کی بھی نسبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا۔ اب تیسری نسبت آتی ہے نسب کی۔ کس کی؟ نسب کی نسبت، تیسری نسبت، نسب یعنی خاندان۔ اور اس نسب کی نسبت میں امام حسین آتے ہیں، امام حسن آتے ہیں۔ اب ذرا سوچ کر لکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بارے میں فرمایا، ان کو جو فضیلت حاصل ہے صحابہ کو، صحابی کے ادنا سے ادنا صحابی۔ اب کس صحابی کی بات کر رہا ہوں سنیے، ایک صحابی ابھی ایمان لائے اور ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی غسل بھی نہیں کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنی کہ جو اس میدان جنگ میں جا کر کے کفاروں سے مقابلہ کرے گا اور انہیں فی النار کر کے جام شہادت نوش فرمائے گا وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی آئے اور پوچھتے یا رسول اللہ تو کیا جنت بس شہادت پاتے ہی، قتل ہو جاتے ہی فوراً جنت میں چلا جاؤں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل بے شک۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، میدان میں گئے، ابھی ایمان لائے تھے، ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، غسل نہیں، کچھ نہیں، میدان جنگ میں گئے، شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اس صحابی نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر یہ صحابی جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ان کے مرتبے کو کوئی غوث اور کوئی خواجہ اور کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ میں آئی نسبت؟ کتنی عظیم نسبت ایک صحابی کو، ایک صحابی کو اتنی عظیم نسبت حاصل ہے اور اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی کا۔ میں حسین کا مرتبہ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ کس کا؟ امام حسین کا۔ ایک صحابی کا مرتبہ سمجھے۔ اب مدینے میں جو رہتے ہیں انہیں خوفزدہ نہ کرنا، یہ مکی کی نسبت ہے، تو مدینے میں رہنے کی وجہ سے یہ ایک نسبت انہیں ملی، صحابہ کو یہ بھی نسبت ملی اور زمانے کی بھی نسبت ملی، دونوں نسبتیں ملی، مکہ کی بھی اور زمانے کی بھی۔ امام حسین کو تینوں نسبتیں ملی، نسب کی بھی ملی، مکہ کی بھی ملی اور زمان کی بھی ملی۔ بات سمجھ میں آئی؟ زمانہ پارا رسول پاک کا، مدینہ پارا، شہر پایا، مکی کی نسبت ملی، مکی ہے وہاں کے وہ، ساتھ ہی ساتھ خاندانی نسبت، خاندانی نسبت، اور سب سے مضبوط نسبت تو خاندان کی تھی۔ ذرا سوچئے مرتبہ کیا ہوگا امام علی مقام کا، جب ایک صحابی کا مرتبہ اتنا بلند ہو رہا ہے رسول پاک پر ایمان لانے کی وجہ سے، ماتے کی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے، اور یہ حسین وہ ہے جن کو رسول پاک نے بارہا چوما ہے۔ وہ حجر اسود جس کو رسول پاک نے چوما تھا سارا زمانہ جا کر چومتا ہے، وہ حسین جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے چوما تھا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ وہ پتھر جنت سے آیا تھا اس لیے رسول پاک نے چوما نا، بولو تو پھر وہ حسین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اسے بھی رسول پاک نے چوما ہے، ان کی عظمت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ میں حسین کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور ان سے نسبت رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے تعلق بنانا، ان سے رشتہ مضبوط کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میری امت پر واجب ہے۔ کیا ہے میری امت پر؟ بولیے واجب ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی اس میں رب کریم نے فرمایا ہے، اے محبوب، خدا نے فرمایا ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب اپنی امت کو سناؤ، صحابہ کو سناؤ اور بعد والوں کو بھی سناؤ، سب کو بتاؤ کہ جو تبلیغ، جو دین، جو ایمان، جو اسلام، جو شریعت، جو سنت تم نے اپنی امت کو دی ہے، ان تک پہنچائی ہے، اس کی اجرت نہیں چاہتا، مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے،
بس اتنا کرو کہ میرے قرابت دار اور میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. جس طرح قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے تو فرض ہو گیا. بولیے, قرآن کا حکم نماز میں ہے نا تو فرض ہوا. تو اسی طرح جس طرح نماز فرض ہے, اہل بیت کا حکم بھی قرآن میں آیا ہے, تو قرآن میں آنے کے سبب سے اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے. یہ بھی فرض ہے. مگر مجھے بتائیے, ہمارے علاوہ ہمارے ساتھ رہنے والے مسلمانوں میں ہے نا ایسے لوگ جو ان کا تذکرہ نہیں کرتے, جو ان کا نام نہیں لیتے, ان کی فضائل بیان نہیں کرتے, ان کے نام پر ان کے فضائل, ان کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے مجالس کا انعقاد نہیں کرتے. ایسے جماعت میں لوگ ہیں ہمارے. اسی لیے اب سنیے, اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا کیا, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب اتنی نسبت نبی سے رسول پاک سے امام حسین کو ہے تو کوئی بغض رکھ سکتا تھا؟ کیسے ممکن ہے کہ بغض رکھے دل میں؟ یہ بات اس وقت نہیں سمجھ میں آئی. ذرا سوچ کر دیکھیے, ایک نہیں ہے بے شمار احادیث مبارکہ جس میں آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا. سنیے حدیث پاک, جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ داخل جنت ہوا. یہ حدیث پاک ہے. ذرا سوچ کر دیکھیے, حسین کی محبت کو نبی نے اپنے سے جوڑا. سرٹیفائڈ ہے رسول سے محبت اگر حسین سے ہے تو, اور اگر حسین سے محبت نہیں تو رسول کی محبت کا دعویٰ فضول. یہ بات ہے. پھر دعویٰ کیا ہے؟ فضول. آپ لاکھ عمل کرو, لاکھ سنتوں پر عمل کرو, لاکھ اعمال بجا لاؤ, نیکیاں کرو, اگر محبت حسین نہیں ہے تو محبت رسول بھی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حدیث پاک ہے. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ حدیثیں ہماری جماعت میں تو بیان کی جاتی ہے, دوسری جماعتوں میں بیان نہیں کی جاتی. بتاؤ یہ بغض ہوا کہ نہیں؟ اور اس کی نشاندہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی. کیسے ممکن تھا جب قرآن میں نماز کی طرح اہل بیت کی محبت فرض ہے پھر بھی لوگ نہ کریں؟ تو یہ فرق بتانے کے لیے کہ جو اگر محبت کرنے والے ہوں گے تو سمجھو کہ وہ کس جماعت میں ہوں گے. واضح ہو جائے گا کہ محبت کرنے والے کون, رسول سے محبت کرنے والے, اللہ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو حسین سے محبت کریں گے, اور جو حسین سے محبت نہیں کریں گے ان کا وہ دعویٰ محبت رسول سے اور محبت خدا سے وہ جھوٹا دعویٰ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں امام حسین کے بارے میں بغض ہے. حضرت علی کے بارے میں صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے, ایک بھی بات میری اپنی نہیں ہے, یاد رکھنا ساری کتابوں میں موجود ہے حوالوں کے ساتھ, اور مستند حدیثیں ہے, مستند حدیثیں, متفق حدیثیں ہے. فرمایا, صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن میں اور منافق میں ہم بہت آسانی سے فرق کر لیا کرتے تھے, امتیاز کر لیتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں وہ ایمان والوں میں اور منافقین میں, اس زمانے میں دونوں تھے نا, مومنین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے, منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ایمان والے. دونوں اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے. فرق کیسے ہو؟ دونوں رسول پاک کے زمانے میں ہیں, دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں, مگر منافقین ہے اس زمانے میں بھی تھے. تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے درمیان ہم اس فرق کو بہت آسانی سے واضح کر لیتے تھے حضرت علی کے نام سے. کس کے نام سے؟ حضرت علی کا نام لینے کے بعد جس کا چہرہ خوشگوار ہو جاتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے, اور جس کے چہرے پر ہوائیں اڑتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ پیمانہ تھا ایمان کو ناپنے
اس لیے رسول پاک نے کیا کہا مقام غدیر پر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا، جس کا مولا علی نہیں اس کا میں بھی مولا نہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اب رسول پاک کو مانتے ہو تو علی کو مانو، اور علی کو مانتے ہو تو تمہارا رسول کو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، علی جس کا مولا اس کا میں مولا، جس کا مولا علی اس کا مولا میں۔ تو بتاؤ واضح ہو گیا؟ بھائی سنیے، ایمان لانے کے لیے تو اللہ رسول کافی تھے نا۔ اب میں بات کی طرف آ رہا ہوں، ایمان لانے کے لیے اللہ رسول ہی کافی ہے نا؟ بولو، لوگوں نے تو اور کمال کر دیا، رسول کو بھی ہٹا دیا، کہا نہیں اللہ ہی کافی ہے، اور کمال کر دیا، رسول پاک کو بھی ہٹا دیا، کہا وہ تو میسنجر ہے، پیغمبر ہے، ان کا کام تو صرف پیغام لانا تھا، پیغام پہنچ گیا، اب رسول کی کیا ضرورت؟ اب تو ڈائریکٹ خدا سے رابطہ جوڑیں گے، یہی تو عقیدہ دیا۔ اور رسول پاک کیا کر رہے ہیں؟ تم بات کرتے ہو میرے اور خدا کو ماننے کی، میں تو کہتا ہوں جب تک علی کو نہ مانو میرا ماننا فضول ہے۔ جب تک علی کو نہ مانو مجھ تک نہیں آ سکو گے۔ علی کو مانتے ہو تو سمجھو تم نے مجھے مانا۔ جس کا علی مولا اس کا میں مولا، جس کا علی مولا نہیں اس کا میں مولا نہیں۔ لاؤ اب کتنا ایمان لاتے ہیں؟ پوری زندگی ریٹ لگاؤ کلمے کی، مومن نہیں ہو سکو گے۔ یہ شرط رسول پاک نے لگائی، اور یاد رکھیے رسول پاک کا عمل کوئی بھی ایسا ہی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو خبر بہت تیزی سے پھیلی، بہت تیزی سے پھیلی، کیونکہ فرمان کوئی معمولی فرمان نہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیے رسول پاک کیا فرما ہے، سب کا مدار رسول پر ہے، سارے صحابہ کا مدار رسول پر ہے کہ رسول جو فرما دے بس وہی۔ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، رسول پاک نے دیکھا ہے، رسول پاک نے کہا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مانا۔ رسول پاک نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مانا، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم نے مانا، وہ جسمانیت سے پاک ہے، ہم نے مانا۔ رسول پاک نے قرآن کہا، ہم نے قرآن مانا۔ رسول پاک نے فرمایا جبرائیل ہے، فرشتہ ہے، آتے ہیں وحی لے کر آتے، ہم نے مانا۔ کبھی کسی نے دیکھا حضرت جبرائیل کو؟ بولو نا، نہیں دیکھا۔ قرآن کو اترتے بھی کسی نے دیکھا؟ وحی کیسے اترتی کسی کو معلوم تھا؟ تو سب کچھ تو رسول پاک نے بتایا نا، تو سب مانا۔ تو بات یہ تھی کہ جو رسول کہتے وہ مان لیا۔ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، حالت نماز میں نبی مڑ گئے، سب نے مانا، انکار نہیں کیا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ایک کمال اور سن لیجیے ورنہ بات ذہن سے اتر جائے گی۔ محبت اہل بیت کے اتنے فضائل بیان کیے، اتنے فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ان کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، ان کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے رسول جو کہہ دے وہ کہہ دے، بات ہو گئی ختم، حرف آخر ہے، حرف آخر ہے، پوچھتے ہی نہیں تھے، بس کہہ دیا محبت کرنی ہے تو کرنی ہے۔ رسول پاک نے حسین سے محبت کا یہ انداز بتایا کہ بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ، ایک مرتبہ کسی نے ان کو دیکھا کہ امام حسین چھوٹے سے ہیں، ان کے پیروں میں نالین ہے، نالین کو مٹی لگی ہے تو مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے صحابی ہے، اجلہ صحابہ میں سے، امام حسین کے پیروں کی مٹی صاف کر رہے ہیں، نالین کی مٹی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسین کا مقام و مرتبہ جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان جاؤ تو حسین کو زمین پر قدم رکھنے کی نہ دو، کندھے پہ اٹھا کر پھرو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا،
حضرت حافظ و قاری عرفان اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ کندھوں پر اٹھائے ہوئے پھر ایک زمین پر قدم نہیں رکھنے دو گے۔ یہ فضائل، جب اتنے فضائل ہے، اب سنیے، میں حضرت علی کے پاس سنا رہا تھا، وہ بات ختم کر کے پھر آگے اپنے بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو حضرت علی کی جب ولایت کی شہرت ہو گئی، خبر تیزی سے پھیل گئی، تو ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، کیونکہ فرمان بہت شاندار تھا اور عقل کو حیران کرنے والا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مولا میں، علی اس کا مولا، جس کا مولا علی نہیں اس کا مولا میں نہیں۔ اب لازم ہے میرا حضرت علی کو ماننا۔ تو یہ فرمان سن کر کے ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں اونٹنی لے کر، اونٹنی اس نے باندھ کر کے اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کہا خدا ایک ہے، ہم نے مانا۔ تم نے کہا تم اللہ کے رسول ہو، ہم نے مانا۔ تم نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مانا۔ تم نے کہا یہ شریعت ہے، ہم نے مانا۔ تم نے جو کچھ کہا ہم نے مان لیا۔ اب ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جس کا مولا علی اس کا میں مولا، تو آپ نے کہا یہ سب کچھ جو آپ نے کہا یہ خدا نے کہا، تو کیا یہ علی کے بارے میں بھی خدا نے آپ کو حکم دیا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے؟ یہ خدا نے حکم دیا ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے کہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا بے شک یہ خدا کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ رسول پاک اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یاد رکھیے، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، کہا یہ خدا کا حکم ہے۔ اس شخص نے کہا اگر یہ خدا کا حکم ہے تو مجھ پر آگ کی بارش ہو یا پتھر برسے، مجھ پر عذاب آئے، مجھ پر پتھر کی بارش ہو جائے یا آگ برسے۔ اس طرح سے وہ دعا کر کے، وہ اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اعتراض کیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی یا سمجھ میں نہیں آئی، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا کہنا ہوگا، اس طرح سے اس نے کہا۔ تو ایسا کہہ کے باہر نکلا، ابھی اپنی اونٹنی تک نہیں پہنچاتا آسمان سے ایک پتھر سر پر گرا اور پیچھے کے مقام سے باہر نکل گیا، گر کے ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے علی۔ اب ان کی آل حسین ہے۔ میں یہ اتنی دیر سے جو بتا رہا تھا آپ کو، عظمت اہل بیت ان کو تینوں نسبت حاصل ہے، اور سب سے بڑی نسبت ان کو رسول پاک سے حاصل ہے، سب سے بڑی نسبت۔ بزرگوں اور دوستوں، اب بات کلائمیکس کی طرف میں لے جاتا ہوں۔ وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب اتنے فرمودات موجود ہے، اتنی عظمتوں کا بیان موجود ہے، تو اس کے باوجود صحابہ کرام دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک صحابی نے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، حسنین کریمین دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر۔ اب میں نے بات شروع کی تھی وہاں سے، اس کو یاد رکھیے۔ ایسا کون کرتا ہے؟ ایک شیخ، ایک پیر بھی نہیں کرتا نا ایسے، مگر یہ رسول پاک کر رہے ہیں، وہ اس لیے، اور گھر میں نہیں باہر، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم میں کھیلا کرتے تھے، چلتے تھے، پیروں کی طرف سے چلتے تھے، سینے تک چل کر آتے تھے، پیروں کی طرف سے چلتے تھے، سینے تک چل کر آتے تھے، ہمارے رسول کے سینے مبارک پر چلتے تھے، پیٹ پر کودتے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک حسنین کریمین کے منہ میں ڈالتے تھے، آپ کے رخسار کو چومتے تھے، آپ کے گلے کو چومتے تھے۔ یہ محبت کا انداز، اور یہ صرف گھر میں نہیں باہر بھی تھا، اور یہ کندھوں پر اٹھانا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا حسنین کریمین دونوں کندھوں پر ہے، تو حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر کے کہ واہ کیا شاندار سواری ہے تمہاری، کیا کہا؟ کیا شاندار سواری ہے تمہاری۔ ہر ایک کو ناز ہے رسول پاک پر، اور رسول پاک پر جو سوار ہو جائے تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نصیب دیکھو کتنا بلند ہے کہ تمہاری سواری رسول ہے۔ اس طرح اشارہ کیا، تمہاری سواری رسول ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری شاندار ہے، سوار بھی دیکھو کتنا شاندار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساری جان نشاور ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس انداز اس محبت سے حضرت عمر فاروق نے حسنین کو مخاطب کر کے کہا کہ حسنین تمہاری قسمت دیکھو، سواری رسول ہے. تو رسول نے فرمایا حسنین کو دیکھو، تو حسنین کی طرف دیکھ کر کہتے ہو کہ سواری اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے شاندار ہے. اور اشارہ کیا. اب یہ رسول پاک نے کہا یاد رکھو سواری تو شاندار، سواری تو شاندار ہے، یہ تو زمانہ جانتا تھا نا. اس لیے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سواری دیکھو کتنی شاندار ہے. جو صحابی دیکھتا کہتا سواری دیکھو کتنی شاندار ہے، مگر سواری جو ہے وہ رسول ہے، رسول کہتے ہیں سوار بھی دیکھو کتنا شاندار ہے. اور امت کو دکھایا میری طرف دیکھنے والوں ادھر بھی نظر کرو، مجھے دیکھنے والوں میرے کندھوں پر جو سوار ہے نا انہیں بھی دیکھو. یہ محبت تھی، یہ محبت تھی. اور جب اتنی محبت دکھائی معمولات کے ذریعے، اتنی محبت دکھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشادات بھی فرمایا حدیث پاک میں کہ ان سے محبت لازم ہے، ان سے محبت کرو. جس نے ان سے محبت نہیں کی تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت نہیں کی. جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مغضوب ہو گیا، اس پر غضب کیا جائے گا، وہ داخل جہنم ہوگا. یہ حدیث ہے. یہ سب بیان کرنے کے باوجود بھی یزید نے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کو کس طرح شہید کیا یہ بھی سب نے دیکھا. تو کیسے ممکن ہے کہ اتنے فضائل سننے کے بعد، اور زیادہ دور نہیں نا، 60 ہجری کا واقعہ ہے، دیکھنے والے صحابہ موجود ہیں، اس کے باوجود یہ عالم اس نے کیا. اس طرح سے 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے خاندان اہل بیت چھوٹے بچوں کے ساتھ تک بھی اس نے کوئی رحم نہیں کیا. یہ کیسے ممکن ہے رسول کے ماننے والے ایسا کرے؟ عقل میں نہیں آتی نا. تب بات سمجھ میں آئی. رسول پاک نے پہلے ہی فرمایا تھا جو ان سے حسین سے بغض رکھے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. بتاؤ یزید کا ایمان ہوگا؟ اتنا کرنے کے بعد، اتنا معلوم ہونے کے بعد، اچھا آپ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یزید اس کی خبر نہ ہو، یزید جانتا نہ ہو، تو نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا تھا وہ ساری داستان امام علی مقام نے میدان کربلا میں جنگ سے پہلے سب سنا دی. بتایا میں حسین ابن علی ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول پاک کا نواسا ہوں. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول پاک کے کندھے پر سوار ہونے والا ہوں. مجھے وہ سوار کرتے تھے اپنے کندھے پر. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے منہ میں رسول پاک نے اپنی زبان مبارک ڈالی ہے. تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری محبت امت پر واجب ہے. سب سنایا. اس کے باوجود عبید اللہ بن زیاد نے امام علی مقام کے ساتھ یہ حال کیا. اس کے سمجھنے کے بعد یہ سمجھو کہ جب اتنے قریب زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے تو یا تو 1400 سال کا وقت گزرا ہے. تو جو ذکر ہی نہ کرے، جو محبت ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ بغض نہیں ہے، یہ تعلیم ہی نہیں ہے فضائل بیان کرنے کی، نہیں ہے. اور یہاں ان سے محبت کیا ہے؟ واجب ہے. قرآن نے تو فرض قرار دیا ہے. بزرگ اور دوستو، اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، واجب ہے. محبت کرنی ہے. اپنی نسلوں میں اس محبت کو منتقل کرو، نسلوں میں اس محبت کو منتقل کرو. اس لیے یاد رکھو، ایک آخری حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے سمجھانے کے لیے. محبت اہل بیت کیا ہے سمجھانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کشتی نوح. نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا.
بڑا طوفان آیا تھا نا، بڑا طوفان، اطراف میں سب طوفان ہی طوفان تھا، پانی ہی پانی تھا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے تھے۔ ایک کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اس میں جو سوار تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، وہ انسان بھی تھے، وہ جانور بھی تھے، وہی محفوظ رہے، باقی پوری کی پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی۔ سرکار نے یہ مثال دی ہے، یاد رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا مثال دی ہے؟ اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے۔ اگر محبت اہل بیت ہے تو تم کشتی نوح میں ہو، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ سب سلامت رہے گا۔ اور تم جیسے بھی ہو، کشتی نوح میں جانور بھی سلامت رہے، تم جیسے بھی ہو، محبت رکھو، بس محبت کو نکلنے مت دینا، تو تم کشتی نوح میں ہو، امان میں ہو۔ اور اگر کشتی سے اتر گئے تو کشتی کے باہر ہلاکت تھی، تباہی تھی، گمراہی تھی، بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آج کا زمانہ ایسا ہی ہے، جتنے لوگ اہل سنت و جماعت کی اس کشتی نوح میں سوار ہے نا، ان کے ایمان کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ جو اتر جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں جائے، کس سمندر میں غرق ہوگا، کس پانی میں ڈوب جائے گا، کب ایمان برباد ہوگا، کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو قریب رہتا تھا نا، زمانہ بھی قریب تھا یزید کا، یزید کا باپ صحابی، یزید کے والد صحابی، بیٹا، جب صحابی کی نسبت بیٹے کے کام نہیں آئی نا، والد صحابی، بیٹا یزید، تو ہم کس بیس پہ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھیے۔ نکل گیا، گمراہ ہو گیا، اسلام کے خلاف سارے کام کیے اس نے، محبت اہل بیت نام کی بھی نہ رہی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اور رسول کے زمانے کے قریب تھا وہ، یہ تو 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ اتر گئے نا کشتی سے تو کب ڈوب جائیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے یاد رکھو، ان بزرگوں سے نسبت رکھو، خاص کر کے اہل بیت سے، اس کشتی میں سوار رہو، تو پھر نجات انشاءاللہ مل کر رہے گی۔ مگر جو کشتی میں سوار ہے ان کے لیے ایک چیز ضروری ہے۔ اصل میں یہ بات بولنا چاہتا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد میرا ذہن بدل گیا۔ آخری میں سے بھی ایک مثال دیتا ہوں، یاد رکھیے، جو کشتی نوح میں سوار تھا، تو کشتی کیسی ہوتی ہے؟ کشتی میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کشتی کے ساتھ چلتے ہیں یا اپنی مرضی سے چلتے ہیں؟ بولو، کشتی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اپنی مرضی سے چلنا چاہے تو کیا ہوگا؟ پھر ڈوب جائے گا۔ ایک تو خود سے کودیں گے تو گئے، اور اگر خود چلیں گے ہی نہیں، کشتی کے ساتھ بولیں گے نہیں میں کشتی کے ساتھ تو نہیں چلوں گا، اپنی چال چلوں گا، تو بھی باہر گئے برابر۔ اب لاکھ آپ جان بچانا چاہتے ہو، کشتی میں رہنا چاہتے ہو، مگر اگر کشتی میں رہنا چاہتے ہو تو کشتی جیسے چلے گی ویسے چلنا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں، حسین کے ماننے والوں، اگر کشتی میں سوار ہو تو کشتی کے ساتھ چلو۔ کیسے؟ جیسا حسین چلے چلو، جیسا حسن مصطفیٰ چلے چلو۔ اپنی چال چلو گے تو پھر ممکن نہیں ہے کشتی میں اپنی چال چلنا۔ کشتی ہی میں رہو، کشتی ہی میں رہو، اور کشتی کے ساتھ ہی چلو، کشتی کے ساتھ ہی چلو۔ حسین نمازی تو چلنے کے لیے نماز ضروری، حسین روزے دار تو چلنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری، سبحان اللہ۔ حسین صابر تو صبر کرنا ضروری، حسین شاکر تو شکر کرنا ضروری، حسین خوش اخلاق تو اخلاق ضروری، حسین بردبار تو بردباری ضروری، حسین حلیم تو حلم ضروری، حسین امین امانت دار تو امانت دار ہونا ضروری، حسین حقوق کی ادا کرنے والے اور حق کے لیے لڑنے والے تو حقوق کی ادائیگی ضروری اور حق کے لیے کھڑا ہونا ضروری، حسین ظلم کا ظالم کا ہاتھ پکڑنے والے تو پھر ہمیں بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا۔
یہی طرز ہے، یہی انداز اگر ہے تو آپ کشتی میں ہیں. آپ اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر تو ڈوبنے کا امکان ہے. مثال کے طور پر کشتی ایسی جا رہی ہے اور آپ بولیں گے نہیں کشتی کی چال تو نہیں چلوں گا، میں اپوزٹ چلتا رہوں گا اور چلتا ہی رہوں گا اپنی چال میں. کشتی گزر جانے کے بعد، یہ مثال میں نہیں دے رہا ہوں، یہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، بڑی مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. اور ذرا یہ بھی سوچ کر دیکھیے اس سے اترنا مطلب تباہی ہے، مگر اس میں ہو کر کے بھی اگر اپنی مرضی چلاؤ گے تو حسین ہی کیسے؟ پھر تمہارا دعویٰ کیسا کہ تم حسینی ہو؟ کشتی میں آنے کے بعد اگر اپنی چال چلو تو نہیں. کشتی میں آئے ہو تو تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم حسینی ہو، یہ سرٹیفکیٹ تم مل گیا کہ تم حسینی ہو. بس اب تم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں ہم حسینی، ہم کر کے دکھائیں. اس کے لیے مسجدوں کو آباد کرو. حسین وہ ہے جس نے نماز میدان جنگ میں بھی ترک نہیں کی، اس کو حسینیت کہتے ہیں. حسینی ہے تو یہ کر کے دکھانا پڑے گا. حسین وہ ہے جنہوں نے گناہوں کے خلاف، شیطانیت کے خلاف، فرعونیت کے خلاف، نمرودیت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف جنگ لڑی. ہم گناہوں کے مقابلے میں لڑتے ہیں، گناہ میں ملوث نہیں ہوتے. حسین گناہوں کے خلاف لڑنے والے ہیں. ہم اگر گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے تو حسین ہی کیسے؟ حق کے لیے لڑنا ہے ہمیں، ہم تب حسینی ہوں گے. اسلام کی خدمت ہے حسینیت، اسلام سے دوری نہیں ہے حسینیت. اسلام پر عمل کرنا ہے حسینیت، اسلام کے خلاف کرنا حسینیت نہیں ہے. نیکیاں کرنا حسینیت ہے. کل میدان جنگ اور آج کی شب، جو آج ہی کی شب ہے، یہی شب عاشورہ، امام حسین نے پوری رات خدا کی بندگی میں گزاری ہے. اس کو حسینیت کہتے ہیں. اور ہم 5 وقت کی بھی نماز نہ پڑھ سکے تو پھر حسینی کیسے ہوئے؟ یاد رکھیے میں نے ابتدا میں کہا تھا یہ محبت کی ایک علامت ہے. کیا کہا تھا؟ محبت کی ایک علامت. آپ کا آنا یہ محبت کی ایک علامت ہے. محبت کی دوسری علامت اتباع ہے. تو آپ کو مبارک ہو کہ محبت آپ کے پاس ہے، صرف اتباع ایک جوڑ لو، اطاعت ایک جوڑ لو، آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے. اتنی ہی ایک کمی ہمارے پاس ہے، اطاعت کی، اتباع کی. اتنا کر لو تو پھر ہمارے جیسا کوئی نہیں ہوگا. جو امام حسین کا کردار ہے اس کو اپنا لو، جو امام حسین کا کردار ہے اسے سینے سے لگا لو. بس اتنا ہی کرو، اتباع کو اپنا لو اور اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اصل چیز تو اپنے پاس ہے. ورنہ شروع میں نے کہا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اتباع ضروری ہے، محبت کی کیا ضرورت ہے. تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنی قسمت پر ناز کرو کہ بڑا سرمایہ ان بزرگوں کے صدقے میں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یا جو ابھی قبر میں آرام کر رہے ہیں، ان کے صدقے میں ہم تک پہنچا ہے. یہ غریب نواز کی عطا ہے کہ حسین دل میں ہے. بے شک سبحان اللہ. ورنہ مشکل تھا کہ گمراہیوں میں ہم بھی پھنس جاتے. آپ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر پھر بھی آج حسین حسین کہتے ہیں نا، یہ ان کا صدقہ ہے، ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے. ورنہ بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں ایمان بچانا. اور یاد رکھو حسین کو بھلا دیا تو رسول کا دامن بھی ہاتھ سے نکل گیا. حسین کی محبت رسول کی محبت اور رسول کی محبت خدا کی محبت ہے. تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو پیغام آپ تک پہنچایا ہے اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی رب کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.